نواز صاحب یہیں سے کنٹینیو کریں گے، اپوزیشن کو گرانے کے لیے کس حد تک جا سکتی ہے؟ جتنی حد تک عمران خان صاحب گئے تھے، بڑا اس کا سادہ سا جواب ہوگا ہے، رزلٹ کچھ نہیں۔ ابھی انہوں نے کہا نا کہ اس کو سسٹم نہ بیٹھ جائے، تو یہ تو عمران خان صاحب اس سسٹم کو بٹھانا چاہ رہے تھے اس وقت بیٹھ جائے۔ وہ کہتے ہیں اگر میں نہیں ہوں اس میں، سسٹم میں نہیں ہوں، میں بینیفیشری ہوں تو میری بلا سے، وہ کہتے ہیں جو بندہ مر گیا بیچارہ، اس کے لیے قیامت کا دن ہے، وہ اس کے لیے پیچھے یہاں پہ 10 ارب زندہ رہے یا 5 ارب رہے یا نہ رہیں، اس کو تو کوئی اس کی فکر نہیں ہے۔ سیم ہیپنز یہ پولیٹیکل کلاس کے ساتھ ہے، ونس دے آر آؤٹ آف پاور اور ان کے خلاف کیسز ہیں، چیزیں ہیں، تو پھر اس کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ سسٹم ریپ اپ ہو جائے، اور اگر ریپ اپ نہیں ہو سکتا تو درمیان میں خفیہ ملاقاتیں، کہیں سے لین دین، کوئی بیرون ملک سے امداد آج گئی، کوئی آپ کے وہاں پہ بحر والے آپ کے سپورٹر بیٹھے ہیں، کوئی اندر کوئی فوج کی ملاقاتیں۔ آج میں حسن اقبال صاحب کی پڑھا تھا، وہ بڑا اس پہ فرما رہے تھے کہ جناب کے اس پہ کہ اس سے سویلینز میں یہ نہیں ہوتا تو اس میں فوجی مداخلتیں نہیں ہوتی۔ بھائی صاحب آپ تو ابھی پچھلے ہفتے جا کے یہ خفیہ ملاقات فرما کے ہیں، مطلب ان لوگوں کے اب آپ کو یہ عامر بھائی منہ پہ بیٹھے ہیں۔ میں نے جب یہاں شروع کیا نا، تھوڑا سا میں سن رہا تھا، آپ تو ہنس رہے تھے نا، میں ڈپریس ہوا ہوں تھوڑا سا، ہلکا سا، جو ان کی، حالانکہ کوئی ان سے توقع رکھنی تو نہیں چاہیے تھی، جو بھی آپ نے وہ کلپس چلائے ہیں۔ میں نے 2002 کے بعد پارلیمنٹ کور کرنی شروع کی، اور ان میں سے بہت سارے لوگوں کی میرے دل میں عزت تھی، کیونکہ پہلے میں پالیٹکس کو ایز اے رپورٹر کور نہیں کرتا تھا۔ عامر بھائی تو بہت پہلے کرتے تھے، شاہین صبائی صاحب کرتے تھے، مالک کرتا تھا، نصرت جوید صاحب، یہ سارے یہ لوگ مطلب بڑی پارلیمنٹ کی ڈائریز لکھتے تھے، بڑا ان کا اس وقت پڑھی جاتی تھی انگریزی اخبارات میں، ہم تو بالکل دور ہوتے تھے۔ سو پہلی دفعہ میں نے ان کو جا کے قریب سے 2002 میں دیکھا، پارلیمنٹ میں کور کرنا شروع کیا میں نے نیوز کے لیے رپورٹنگ، تو بڑے 4-5 سال جب یہ اپوزیشن میں تھے تو میرے دل میں بہت سارے لوگوں کی عزت تھی اس وقت، ہم بڑی اس میں بیٹھتے تھے کہ یہ کتنے بڑے لوگ ہیں اور کیا کیا گفتگو کرتے ہیں، اور بڑے بڑے عامر بھائی کو یاد ہے بڑے پیس سے لکھے ہوئے میں نے، اب شرمندگی ہوتی ہے، میں کسی کو بتاتا نہیں کہ ان پہ میں نے کیا کیا کچھ یہ لکھا ہوا ہے، شرمندگی ہوتی ہے باقی بالکل۔ اب ان لوگوں کے ذہنوں میں کیا ہے، یہ سمجھتے ہیں، ابھی آپ نے کلپس یہاں چلائے ہیں نا، ان کو ٹکے کا نہیں فرق پڑنا، ان کے فالوورز کو میں شرطیہ کہہ رہا ہوں، نہ پیپلز پارٹی کے فالوور کو سن کے کوئی فرق پڑنا ہے، نہ قمر زمان کہرا صاحب کو جن کی میں بڑی عزت کرتا تھا، ہی واز ون آف دیم، میں بتا دیتا ہوں، خواجہ آصف کی میں بڑی کرتا تھا، محمود اچکزئی صاحب کی بڑی کرتا تھا، میں ان کی یہ کہرا صاحب کی بڑی عزت سے مراد ہے، میں ایز اے پروفیشنل میں اس کی بات کر رہا ہوں، ایز اے پولیٹیکل موریلٹی کی بات کر رہا ہوں، یوز ٹو ایڈمائر دیم، اور مطلب اور بھی لوگ تھے، 2-4 کے نام لیے جا سکتے ہیں اس میں، مطلب چودھری نثار علی خان صاحب آپ کہہ سکتے ہیں کسی حد تک ان کا بھی تھا۔ بعد میں ایسے ایسے جب ان کے وہ چہرے سے نقاب کھلے ہیں اور جب ان کو پاور میں آئے ہیں، پہلے پیپلز پارٹی ہے یہ اور پھر نواز لی گئی ہے، ان لوگوں کے جب میں نے وہ ساری چیزیں دیکھی ہیں قریب سے، تو میرے لیے بڑا شاکنگ تھا کہ تو مجھے ڈاکٹر اس کا فاؤسٹس کا وہ پلے یاد آ گیا کہ جب آپ اس کے جا کے اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں سیٹن کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، لوسیفر کے ساتھ، تو آپ تو وہی ساری یہاں لوسیفر کے ساتھ ڈیلز ہو رہی ہیں کہ ایوری باڈی، کسی میں پولیٹیکل موریلٹی کا اس پہ کوشچن نہیں رہ گیا، جو جھوٹ بول رہے ہیں آپ بول دیں۔ عمران خان صاحب کو بھی ہم نے سنا ہے، یہ کس آج منہ سے کہہ سکتے ہیں اس نواز لیگ کو کہ آپ جلسے نہ کریں، یہ تو ان کی تقریر، اتنی خوفناک تقریر اگر دیکھا جائے میرٹ پہ تو اپوزیشن نے نہیں کی، اپوزیشن نے وہ تقریر نہیں کی جو عمران خان صاحب ابھی ہاتھ کھولا رکھا ہے، بہت ایکسٹریم جلا دینا سب کچھ، انہوں نے سول اس ڈس اوبیڈینس پہ وہ چلے گئے تھے عمران خان صاحب، وہ تو اس پہ کہہ رہے تھے کہ جناب آپ لوگ جو یا نہ کریں، بلی اس میں انٹرسٹنگ چیز جو میں دیکھ رہا تھا، شہباز گل صاحب نے آج ٹویٹ کیا تھا جس میں یہی والا یہ جو فرما رہے تھے کہرا صاحب کے پورا ٹبر چور ہے، آج کہرا صاحب سب سے آگے ہیں، جلوس کی قیادت کر رہے ہیں اور اس کو بچا رہے ہیں۔ اچھا انہوں نے یہ کیا، اس کے آگے اسحاق ڈار صاحب کو میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے عمران خان صاحب کا کیا کہ عمران خان صاحب کیا قوم کو بتا رہے ہیں کہ جناب کہ اگر مہنگائی ہو رہی ہے، اگر یہ تیل کی قیمتیں بڑھ گئی، اگر چینی کی بڑھ گئی ہیں تو یہ ظالم ہیں، یہ کرپٹ ہیں، آپ نے یہاں پہ یہ رکاوٹیں توڑ کے آنے، بلکہ مجھے تو یہ چاہیے تھا، میں اگر وہاں پہ پوزیشن ریکس میں بیٹھا ہوتا میں تو کچھ نہ کرتا، میں تو عمران خان صاحب کی تقریریں چلواتا سارے اسپیکر لگوا کے رستے میں بھی ہم کچھ نہیں کہہ رہے، خان صاحب ہم تو خان صاحب کے فارمولے پہ عمل کرتے ہوئے جناب ہم ان کے فالوور ہیں، انہوں نے جو کچھ کہا تھا آج سے 2 سال پہلے ہم وہی کرنے آ رہے ہیں۔ دوسری بات، مجھے کیوں ڈپریشن ہوا، ہم سر یہاں لاکھ تقریریں کر لیں، ان کے سکینڈل لیں، ان کی چیزیں بتائیں، قوم کو اپنے ہم سمجھائیں جی، بڑا ہم ان میں شعور دینے کی کوشش کر رہے ہیں، سر ہمیں تو چھوڑ دینا، ہم جس طرح کے ہندوستان پاکستان کی عوام ہے، اس کا آئی کیو، ہماری کتنی پولیٹیکل شعور ہے، ایجوکیشن، وہ چھوڑ دیں، ہمارا چلو مقابلہ نہیں ہے سیولائز دنیا کے ساتھ۔ عامر صاحب خود امریکہ میں رہے، 4-5 سال رپورٹنگ کی ہے، امریکنز کو دیکھ لیں، وہ تو دنیا کی بہت بڑی ڈیموکریسی ہے نا، وہاں 90% ووٹر پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہے، یہ جتنے تقریریں ہو رہی ہیں، الیکشن لڑے جاتے ہیں امریکہ میں، یہ صرف 10% کے لیے، 90% کہتے ہیں یہ ڈیموکریٹس یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، کمینے ہیں، جیسے بھی ہمیں قبول ہیں۔ اس کے بعد اس 45% وہ کہتے ہیں ان کے ہیں، اس کو بائبل بیلٹ جس کو کہتے ہیں، میرا خیال ہے یہ کنزرویٹو کی جو ان کی پارٹی ہے ان کی، اور دوسری تو ڈیموکریٹ، وہ طے کر کے بیٹھے ہیں بھائی یہاں پہ بش نے غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم تو اسی کو ووٹ دیں گے۔
انہوں نے کہا جناب یہاں پہ کلنٹن صاحب نے غلط کیا، اچھا کیا، برا کیا، ہلری نے کیا، جناب اوباما نے کیا، ہمیں فرق نہیں پڑتا، ہم انہی کا ووٹر ہیں. یہ عامر صاحب کو پتہ ہے سارا اس کا. مجھے یاد ہے برٹن میں وہاں پہ یہ پڑھ رہا تھا تو ایک دن ہمارے کالج میں نا اس نے پروفیسر صاحب لے کے ایک سروے لے کے آئے. وہ پتہ یہ چلا، انہوں نے ہم سے پوچھا، سروے دیا کہ یہ بتائیں کہ میڈیا کے اخبارات کا، اس کے برٹن کے نیوز پیپر کا اس پہ الیکشنز پہ کیا آؤٹ کم پہ اثر پڑتا ہے، کتنے % لوگوں کو یہ انفلوئنس کرتے ہیں. آئی واز شاکڈ. یہ میرے لیے پہلا 2006-7 کی بات بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا صرف 12%. 12%. مطلب یہ ہے کہ 88-90% ڈیم کیئر ایٹیچیوڈ ہے. امریکہ میں 90% لوگ اس پہ کیئر نہیں کرتے، اچھے ہیں، برے ہیں، کرپشن ہے، مال ہے، پیسہ ہے. تو پاکستان کا بھی وہی ہے. کیوں ہم اس پہ پریشان ہوں؟ کیوں ہم، جب پوری دنیا یہ سمجھتے ہیں کہ جن کو آپ پسند کرتے ہیں وہ ہماری، اس کی سرائکی کا ایک بڑا خوبصورت محاورہ ہے کہ باندھ دی ہر شے باندھی، آن باندھ دی کیسے نہیں باندھی. جو یہ پیپلز پارٹی کو لائک کرتے ہیں وہ پورا لائک کرتے ہیں، کچھ بھی کہہ لیں. جو آ کے عمران خان صاحب کے وہ ہیں وہ اس کو کرتے ہیں، جو وہ نواز لیگ کے ہیں ہم وہ کہتے ہیں نا اس کی طرح، وہ اس کے عبداللہ کی طرح وہ کہتے ہیں نا ہم اس کے بیگانے کی شادی میں ہم وہ بنے ہوئے دیوانے بنے ہوئے ہیں. وہی والا حساب ہے. عبداللہ دیوانے ہے نا. اگر 90% نے اگر فیصلے کیے ہوئے ہیں کہ جناب کہ وہ لوٹ جائیں، ہمارے یہاں سے وہ جدادیں بنائیں، وہ بیرون ملک لے جائیں، ان کے بچے لوٹیں، ان کی مطلب مریم نواز صاحبہ کہیں میری کہیں پہ جداد نہیں ہے، دنیا بھر میں نہیں کریں. عمران خان صاحب کے ہم نے سن لیا ہے سارے دعوے، ساری باتیں، سارے جھوٹ 2 سالوں میں وہ ہو گئے. تو سر ہم عبداللہ دیوانے، ہم 10% کے لیے جرنلزم کرتے ہیں. لیٹس ایڈمٹ اٹ کہ دنیا بھر میں جرنلزم جتنی بھی کی جاتی ہے یہ صرف 10% کے لیے کی جاتی ہے. 90% دنیا بھر میں مائنڈ اپنا بنائے بیٹھے ہیں. انہیں ہماری دانشوری سے، ہماری باتوں سے، ہمارے یہ کلپ دکھانے سے ان کو ٹکے کا اثر ہی نہیں پڑتا. عامر صاحب یہاں پہ ناظرین بریک کا ٹائم ہے. بریک کے بعد ہم ڈسکس کریں گے شیخ رشید صاحب جو اپوزیشن کے خلاف بولتے رہتے ہیں لیکن ریلوے کا حال وہیں کا وہیں ہے، زبو حالے کا شکار ہے. سپریم کورٹ کے سخت ریمارک سامنے آئے ہیں اور کابینہ میں ڈسکشن میں ایکسکلوسیو سٹوری آپ سے شیئر کریں گے. ساتھ ہی رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. عامر صاحب کل جلسہ ہونے جا رہا ہے. ڈفرنٹ بینرز پر جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی ختم تحریک کا نام دیا جا رہا ہے. عمران خان صاحب بھی اسی مہنگائی کو پوائنٹ بنا کر جلسے جلوس کرتے تھے. اب جس نہج پر ہم پہنچ چکے ہیں، اب واٹ نیکسٹ؟ آگے کیا ہوگا؟ نہیں آگے تو یہ دیکھیں گے اگر کہ کیا یہ پورا مہینہ دھما چوکڑی رہے گی. اور خطرناک بات یہ ہوتی ہے کہ کئی دفعہ بھی چیزیں آؤٹ آف ہینڈ ہو جاتی ہیں. ہم کہہ تو رہے ہیں کہ جناب 126 دن کا نتیجہ نہیں نکلا، مگر اس میں آپ کو داد دینی پڑتی ہے اس وقت کی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کو کہ انہوں نے وائلنس نہیں ہونے دیا، 126 دن کنٹرول کر کے رکھا. یہ موب کو کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا. موب کسی طرف بھی چل جائے. ایک دم سے 1977 کی جو موومنٹ تھی، ہم تو چھوٹے چھوٹے تو یاد ہے، مگر یہ کہ ایک دم سے وائلنس سٹارٹ ہو گیا تھا، حالانکہ سارا پلان تھا، سب کچھ تھا، تو پھر رکتا ہی نہیں ہے چیزیں. تو ابھی اس وقت ویسے ہی ہم الزام لگاتے ہیں کہ جی ہمارے دشمن جو ہیں تخریب کاری کر رہے ہیں، بلوچستان میں کر رہے ہیں، ہر جگہ کر رہے ہیں.